بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اچھا وقت صبر سے ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ، لوگوں پر مہربانی کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، اللہ پاک اسے خطے میں مبتلا فرمائے گا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ تو کبھی روح پر۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، تجربے سے عبرت حاصل کرو۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ امام علی مقام کا فرمان، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرانے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ، اسباب رحمت میں سے ایک سبب دانائے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ، بندہ رب تعالیٰ کی سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ جو زہر انسان دوسروں کو دیتا ہے نا، اسے چکھے بغیر نہیں ملتا۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز کو گوگل پہ نہیں تلاش کرو۔ فرمان مصطفیٰ، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو عورت اپنے خادم کی عزت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے یا خادم کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھنے اور انسانیت سے گر جائے۔ بد اخلاق انسان کی مثال ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں شوق سے بہتر صبر ہے۔ تکلیف وہ وقت بہادروں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میسر کسی کو ہوئی نہ یہ سعادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی، نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہ جنت کی چابی نماز ہے۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش سفر کا حصہ ہے۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار عبادت ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ روح کی بیماری کے لیے قرآن مجید سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو۔ دنیا میں کوئی آواز اذان سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ جب کرم ہوتا ہے نا، حالات بدل جاتے ہیں۔
خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ جہاں محبت اللہ سے ہو وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ جس شخص کا دل اور روح ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتے ہیں اس کے وجود سے جہالت کی تاریک مٹ جاتی ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ آسان صدقہ پانی پلانا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی لپیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کرا دیتی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔